فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ ایک صلوات بھیج دیں ہاں ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، 1442 کا یہ عشر محرم بھی آج تمام ہوا۔ آج شام غریبہ کی مجلس ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس مجلس کے لیے سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الآخرین، باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق، فخر موجودات، سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی تلاوت کی، جو مسلمانوں کے درمیان غیر اختلافی ہے، اور تمام مسلمان مسالک کے اختلاف کے باوجود، فرقوں کے اختلاف کے باوجود اس بات پہ متفق ہیں کہ ہاں یہ نبی کریم کی حدیث ان کے چھوٹے نواسے سیدنا حسین کے لیے ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، دوست رکھا اللہ نے کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی، وابغض اللہ من ابغض حسینا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا کہ جس نے میرے حسین سے عداوت کی۔ سرکار ختم مرتبت جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کے آئے، جو پیغام لے کر آئے، جنہی نے توحید کا کلمہ بھی پڑھوایا، توحید کے سامنے سر سجود بھی کروایا، جس نے بتایا کہ بجائے بہت سے خداؤں کی پرستش کرنے کے اس وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھو، اس کی عبادت کرو کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے وحشت سے نکال کے ہم کو امن میں پہنچایا۔ ہم وحشی درندوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس محمد عربی کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا اور ہم کو ایک اچھا انسان بنایا، ہمیں طریقۂ زندگی اور سلیقۂ زندگی سے متعارف کرایا، ہمیں بتایا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور پھر ہم مسلمانوں نے بھی اس کے اوپر بھروسہ کیا، اس لیے کہ ہمارا وحدہ لا شریک پہ بھروسہ ہے۔ اور وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا اس محمد کے لیے، اس نبی کے لیے، اس پیغمبر خدا کے لیے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب میرا محمد اپنے ہوائے نفسی سے نطق نہیں کرتا ہے، اپنے آپ سے اپنی ذاتی خواہشات پر کلام نہیں کرتا، وہ اسی وقت بولتا ہے کہ جب وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، جب میری طرف سے کوئی پیغام آتا ہے۔ تو نبی کریم کا یہ ارشاد کے لیے یہ ارشاد اور قرآن مجید میں متعدد جگہ نبی کریم کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی گئی۔ المختصر، جس نبی نے تمام انسانوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے زحمتیں اٹھائیں اور ایک حد تک وہ پیغام پہنچا دیا اور اس کی تکمیل کر دی کہ جس کے لیے آدم و نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ جیسے نبی تبلیغ کر کے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ نبی کریم سے پہلے 1,24,000 پیغمبر تھے جن کا مشن وہی تھا، جن کا مقصد وہی تھا
کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ صحیح کیا ہے، طریقہ غلط، زندگی کا طریقہ غلط کیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس طرح اللہ کے حضور میں انسان پہنچ کے کامیاب ہو سکتا ہے، اور کس طرح انسان اللہ کے حضور میں پہنچے گا تو اس کی ناراضگی مول لے گا۔ تو تمام طریقہ بتانے کے بعد جس محمد کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، اسی نبی کریم نے فرمایا کہ یاد رکھو حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یاد رکھو اگر اس کو کسی نے اذیت دی تو خدا نے اس سے کو ناراض کیا، اور اگر کسی نے اس سے محبت کی تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، مسلمان عقل کے ہوش کے ناخون لیں، ذرا عقل کے ناخون لیں اور غور کریں اور فکر کریں کہ جس نبی کریم کے ذات کے اوپر اتنا مسلمانوں کو بھروسہ ہو، بقول علامہ اقبال شکوہ و جواب شکوہ میں ان کا وہ شعر جو شعراء آفاق ہے اور ہر مسلمان کی زبان پہ عام جسے کہا جائے زد عام ہے، خصوصاً مسلمان اکثر اس شعر کے بارے میں جانتا ہے، کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور علامہ صاحب نے وہ کلام میں نبی کریم سے تمام مسلمانوں کی دلی اور قلبی کیفیات کی ترجمانی فرمائی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی علامہ نے ترجمانی مسلمانوں کے قلوب اور ایمان کی ہے کہ اگر تم ہمارے نبی کریم کے ہو گئے تو ہم نہ تمہاری نسل دیکھیں گے، نہ علاقہ دیکھیں گے، نہ قوم دیکھیں گے، نہ قبیلہ دیکھیں گے، تم کو ہم اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے نبی سے محبت کر لی تو ہم تمہارے ہو گئے، ہماری جان، ہماری مال، سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ اور دیکھو تم فکر نہ کرو، بلکہ تمہیں ہم ایک اور بات کی شیورٹی دے رہے ہیں کہ صرف نبی کریم کی وجہ سے ہم تمہارے نہیں ہوئے ہیں، یہ زمین بھی تمہاری ہے، لوح و قلم بھی تمہارے ہیں۔ اگر تم ہمارے نبی سے فقط یہ نسبت ہو جائے کہ تم ہمارے نبی کا احترام کرتے ہو اور نبی سے وفا کرتے ہو، تو جب نبی سے وفا کرنے والے کسی بھی فرد سے جس کو جانتے بھی نہ ہوں ہم اس طرح سے محبت کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تو جس سے خود نبی کریم نے اپنی نسبت دی ہو اور بیان کیا ہو کہ دیکھو اس کی محبت میری محبت ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، تو کم سے کم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس حسین کے ڈیوڑی پر جائیں اور جانے کے بعد رضا خدا کے طالب ہو جائیں، نبی کریم کی خوشنودی حاصل کریں۔ لیکن ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ جس نبی نے اس طرح قولاً و فعلاً و عملاً حسین کی عظمتوں کو متعارف کرایا تھا اور لوگوں کے سامنے بار بار کبھی ناقہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں 70 مرتبہ پشت مبارک پر جلوہ افروز ہونے کے بعد 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی صدا بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی آپ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور نواسہ پشت فرش مسجد پر گرا، اور جیسے ہی فرش مسجد نے اپنی آغوش میں لیا، منبر پر خطبہ چھوڑا، دوڑتے ہوئے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد نواسے کو آغوش میں اٹھایا۔ خطبہ کیا دے رہے تھے نہیں معلوم، یا قرآن پڑھ رہے تھے یا دین کی کوئی بات بتا رہے تھے۔ اب جو منبر پر حسین کو لیے ہوئے پہنچے تو پورے مجمع کو حسین کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد ایک جملہ کہا جس کو مسلمانوں نے لکھا ہے، ھذا ایھا الناس ھذا حسین فعرفوہ، اے لوگوں پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، یہ میرا حسین ہے۔ یعنی ہر موڑ پر، ہر زندگی کے ہر لمحے پر جب بھی مسلمانوں کا مجمع نظر آیا، نبی کریم نے بتایا کہ جہاں میں دین لے کر آیا ہوں، جہاں شریعت لے کے آیا ہوں، جہاں توحید کا کلمہ پڑھوایا ہے، وہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کس صاحب عظمت کا نام ہے، کس صاحب شرف کا نام ہے، کتنا احترام اس کے لیے لازم و واجب تمہارے واسطے ہے۔ لیکن افسوس اسی امت نے حسین ابن علی کو چین سے جینے نہ دیا۔ روایت یہی کہتی ہے کہ 28 رجب کو جب یزید ملعون ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے تخت خلافت پہ، تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے، اور اس کا خط جب نعمان کے نام آیا ہے تو امام حسین کی رات وہ رات تھی کہ جہاں آپ تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ مدینے سے روانہ ہونے سے قبل کبھی ماں کے مزار پہ جاتے ہیں اور تڑپ کے روتے ہیں، کبھی بھائی کے قبر پہ جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، پوری رات اپنے نانا کی قبر پر بیٹھے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ آپ کی آنکھ بھی لگ گئی، آپ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے، آپ بین کرتے ہوئے نظر آئے، آپ امت کی شکایت نبی سے کرتے ہوئے نظر آئے کہ نانا آپ کی امت آپ کے نواسے کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، آپ کا نواسا اپنا وطن چھوڑ کر غریب الوطن کی حالت میں ہونے والا ہے، اے نانا آپ دوبارہ حسین واپس نہیں
آ پائے گا۔ لو اپنی ماں کی قبر مزار پر جس وقت پہنچے تو روایت کہتی ہے کہ جیسے کونیوں کے بل گھٹنیوں کے بل کوئی بچہ چل کے جاتا ہے، اس طرح ننھے سے بچے کی طرح حسین اپنی ماں کی قبر پر پہنچے، ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہا ماں خدا حافظ، آپ کا حسین آخری ملاقات کے لیے آیا ہے۔ جس حسین کے لیے اتنا حکم دیا تھا مدینے سے تڑپتا ہوا نظر آیا۔ اور اس کے بعد میں روایت کہتی ہے کہ جس وقت یہ قافلہ مکے میں پہنچا تو وہاں پہ بھی ظالموں نے چین لینے نہ دیا، حج کو عمرے میں آپ نے تبدیل کیا، اور تبدیل کرنے کے بعد آپ نے عراق کا سفر کیا۔ لو راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر بھی ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بھی بلند کی۔ لو مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں 2 محرم کو پہنچ گیا۔ خیام فرات کے کنارے لگائے گئے، لیکن 3 محرم کو ظالموں نے آ کے کہا کہ حسین ہم فرات کے کنارے یہ خیمے نہیں لگنے دیں گے۔ جناب عباس غیظ میں آئے، شہزادی زینب نے سمجھا بجھا کے منا لیا۔ لو خیام فرات کے کنارے سے دور ہٹا دیے گئے۔ بندش آپ شروع ہوئی 7 محرم سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، حسین کے بے کس و مظلوم بچے اللہ تعالی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور اس کے بعد میں وہ وقت بھی آیا کہ جسے صبح عاشور کہا جاتا ہے۔ ایک شہزادے نے جو ہم شکل نبی تھا پھر یاد دلایا کہ دیکھو میرا جد پیغام الہی لے کر آیا تھا، آج اسی کی طرف میں پھر بلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کی صدا سے اذان کا آغاز کیا، اور اس کے بعد میں اسی صدا میں، اسی آواز میں، وہی رفتار، وہی گفتار، ایک شہزادے نے اذان دینا شروع کی۔ لے صبح عاشور نمودار ہو گئی۔ اب روایت کہتی ہے کہ جس وقت صبح عاشور ابھی نماز فجر سے فارغ ہوئے تھے آقا حسین، کہ ادھر سے پسر سعد ملعون نے اپنے تیر اندازوں کو جمع کیا، چلہ کمان میں تیروں کو جوڑا گیا۔ اس کے بعد میں پسر سعد ملعون نے یہ کہہ کر تیر قیام حسینی کی طرف بھیگا کہ اے فوجیوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ اے عزاداروں غضب ہو گیا، یہ تیر نہیں چلا بلکہ ہزاروں کمانیں کڑکنے لگیں، ہزاروں تیر قیام حسینی کی طرف برسنے لگے۔ لیکن کیا کہنا انصار حسین کا، کیا کہنا اصحاب حسین کا، کیا کہنا جانثارین حسین کا، کہ سب سینہ تان کے ہر تیر کو اپنے سینوں پہ روکتے رہے۔ الغرض حملہ اوڑا ختم ہوا، اب دوستوں کی باری آنے لگی۔ کبھی حبیب گئے قتل ہو گئے، کبھی مسلم ابن اوسجہ گئے قتل ہو گئے، کبھی عابس گئے قتل ہو گئے، کبھی شوذب گئے قتل ہو گئے۔ لو ایک ایک کر کے چاہنے والے رخصت ہونے لگے، یہاں تک کہ گود کے پالوں کی باری آئی۔ اونو محمد آئے، مامو اجازت دیجئے، کبھی قاسم آئے، امو جان اجازت دیجئے، کبھی جوان بیٹا آیا کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، کبھی برابر کا بھائی ابوالفضل عباس آیا کیا کہ بھیا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیے۔ لو حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، کبھی بھانجوں کی میتیں لیے چلے آ رہے ہیں، کبھی قاسم بھتیجے کی قاسم کی لاش پائمال لاش اٹھا کے چلے آ رہے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی کی انی نکال رہے ہیں، کبھی برابر کے بھائی ابوالفضل عباس کے بازو اور لیے چلے آ رہے ہیں، کمر تھامے میں ہیں، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ آخر میں ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو حسین مظلوم کی مدد کرے، ارے کوئی ہے جو حسین مظلوم کی نصرت کرے۔ لو ایک ننھا شہزادہ تھا جس نے اپنے آپ کو گھوڑے سے اپنے جھولے سے گرا دیا۔ لو ایک شور گریہ بلند ہوا، آئے علی اصغر کو لیا، یہ آخری ہدیہ تھا، یہ آخری قربانی تھی جو حسین کی طرف سے معبود کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ علی اکبر کے سیشوبہ تیر گلو اقدس پہ لگا، بچے کا خون اپنے چہرے پہ ملا، واپس خیمے کی طرف چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزاداروں پھر سپرد لاحت کرنے کے بعد آئے خیام میں زینب تم پر میرا آخری سلام، اے ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر میرا آخری سلام، اے رقیہ تم پر میرا آخری سلام، اے سکینہ میرے سینے پہ سونے والی بچی تم پر میرا آخری سلام۔ لو حسین خیام میں سلام رخصت آخر کے بعد نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ روایت کہتی ہے کوئی نہیں تھا، یمین اور شمال کی طرف دیکھا، داہنی بائیں طرف دیکھا، میرا دل کہتا ہے آواز دے رہے ہوں عباس کیا اپنے بھائی کو گھوڑے پر نہ سوار کراؤ گے؟ اے جوان بیٹے علی اکبر کیا تم گھوڑے پر مجھے نہ سوار کراؤ گے؟ روایت کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھیا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے تو یہ بہن ہے، اور بہن نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ لو عزاداروں بس میں نے مجلس کو تمام کیا، وہ منزل بھی آئی، وہ وقت بھی
بھی آیا کہ جب آپ مقتل میں پہنچے تلوار کو نیام سے نکالا اور حملہ کرنا شروع کیا، ایسا شیرانہ حملہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ فاتح خیبر کا لال لڑ رہا ہے، دور تیزی سے حملے دشمنوں پر جھپٹتے تھے اور حملے کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے اتنے شدید حملے امام حسین نے کیے کہ کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگیں۔ اب جب دشمنوں نے غیظ کا اور جلال کا عالم دیکھا تو مقتل میں واسطہ دینا شروع کیا، اے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، اے حسین تمہیں عباس کا واسطہ، تلوار روک لو، اے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، قاسم کا واسطہ۔ روایت کہتی ہے کہ اس مقتل میں عالم غربت میں جہاں بچے مارے گئے ہوں، جب ان کا واسطہ وہی مارنے والے دے رہے تھے تو غضبناک ہو کے حملہ کرتے تھے اور حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو قتل کر دیا، آپ اس کا واسطہ دے رہے ہو، تم نے علی اکبر کو مار ڈالا، آپ اس کا واسطہ دے رہے ہو۔ آج حسین کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ابھی یہ کلمات کہہ رہے تھے، عزاداروں کے ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ لو عزاداروں یہ سننا تھا، ہاتف غیبی کا آواز آنا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں جمع ہونے لگی، دائرہ تنگ ہونے لگا، ادھر فاطمہ کا جانی، ادھر علی کا دلارا، ادھر رسول کا نوازا دشمنوں میں گر گیا۔ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ روایت کہتی جن کے پاس تیر و تلوار و نیزے نہیں تھے وہ اپنی جھولیوں میں پتھر لے کر آئے تھے اور نواز رسول کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو حسین مظلوم کی مدد کرے۔ اب منظر ایک دوسرا روایت کی ملتا ہے کہ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہوئی بہن اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی گھوڑے سے زمین پہ گرا۔ اب جب بھائی کو گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ گئی، لیکن مجبور بہن کس کا سہارا لے، کس کو مدد کے لیے پکارے؟ جتنے شیر تھے وہ کربلا کے میدان میں ہمیشہ کے لیے سو گئے تھے۔ ارے عباس کو کیسے پکارے، علی اکبر کو کیسے پکارے، قاسم کو کیسے مدد کے لیے آواز دے؟ لکھا یہ ہے، میر صاحب فرماتے ہیں ایسے موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے گھر والے یاد آئے۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ چلائیں اٹھ کے خاک سے، نانا مدد کو آؤ، بھائی میرا تیغ تلے، یا علی بچاؤ، ارے اماں خدا کے واسطے تشریف جلاؤ، یا مجتبیٰ حسین کو آغوش میں اٹھاؤ، ہائے ہائے کوئی نہیں جو سنبھالے حسین کو، اے ذوالجناح تو ہی بچا لے حسین کو۔ لیکن عزاداروں ایک بہن تڑپتی رہی، لیکن ظالموں کا خنجر چلتا رہا، ایک مظلوم بھائی کی شہادت ہوتی رہی، ایک آواز بلند ہونے لگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا الحسین بکربلا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ کچھ جلتی ہوئی مشعلیں خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگی، لوگ خیموں میں آگ لگائی جانے لگی، شہدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی۔ اب وہ رات آ گئی، وہ شام آ گئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ ہاں آج ہی کی وہ رات اسی وقت کی طرح وہ رات تھی کہ جہاں فرزند رسول کا یہ خانوادہ سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں، قیدی بنایا جا چکا ہے، خیموں میں آگ لگائی جا چکی ہے، ایک بیمار کا بستر تھا وہ بھی چھینا جا چکا ہے۔ ہائے اس جوان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہوگا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ اب رات کا اندھیرا ہے، جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، بچے سہمے ہوئے ہیں، باپوں کو مارا جا چکا ہے، بھائیوں کو مارا جا چکا ہے، خیمے جل چکے ہیں، بچے سہمے ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں۔ جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا تو ایک سکینہ نہیں ملی۔ اب جو سکینہ نہیں دکھائی دی تو گھبرا گئی جناب زینب، ام کلثوم کو قریب بلایا، بہنا میرے قریب آؤ، دیکھو سکینہ نہیں مل رہی ہے، بھیا حسین کی امانت نہیں مل رہی ہے، آؤ چلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سکینہ کہاں ہیں۔ لو نکلی وہ شہزادیاں اسیری کی حالت میں، عالم یہ ہے کہ سر پہ رضا نہیں ہے، دشمنوں کے درمیان اپنی بھتیجی کو ڈھونڈتی بھی نظر آ رہی ہیں شام۔ کبھی فرات کے کنارے پہنچی، بھیا عباس تم نے اپنی بھتیجی کو تو نہیں دیکھا ہے۔ کبھی علی اکبر کے لاشے پہ پہنچی، بھیا کیا تم نے اپنی بہن کو تو نہیں دیکھا ہے۔ کبھی قاسم کے لاشے پر، کبھی اون کے لاشے پر، کبھی محمد کے لاشے پر، یہاں تک کہ ڈھونڈتی ہوئی عزاداروں ایک نشیب میں پہنچی۔ کیا منظر دیکھا کہ بے سر کے لاش سے معصوم بچی لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے۔ قریب پہنچی، سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا جسم ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا بوبی اماں جب ظالم منہ پہ تماشے مارنے لگے اور کانوں سے گوش
دیواریں چیننے لگے تو میں چاروں طرف مقتل میں چلی اور آواز دینا شروع کر دی، بابا بابا تمہاری سکینہ تمہیں آواز دے رہی ہے، بابا کدھر ہو؟ اے بوبی اماں جب میں پکار رہی تھی اس طرح سے تو اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، اے میری بچی سکینہ ادھر آ جاؤ۔ اے بوبی اماں میں سمجھ گئی کہ میرا بابا ہے جو مجھے پکار رہا ہے، میں اسی کے سینے پر لیٹی بھی بین کر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کی سوتی تھیں اب کہاں بی بی۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی۔ جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام۔
ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، گود بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انساں کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے،